بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد شہر میں ایک بڑا تاجر رہا کرتا۔ وہ بہت ہی مالدار تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ تاجر اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ ابھی حسن جوان ہی ہوا تھا کہ تاجر کا انتقال ہو گیا۔ یوں حسن ایک بڑی جائیداد کا مالک بن بیٹھا۔ چنانچہ وہ بچپن سے ہی تنہا لاڈ پیار میں پلا بڑا تھا اور اب باپ کی دولت کا اکیلا وارث بھی بن گیا تھا۔ اسی لیے اس نے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی اور مطلب پرست دوستوں نے بھی اس کی دولت کا خوب فائدہ اٹھایا اور مختلف چکروں اور ہیلوں سے اسے لوٹنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کی ساری جائیداد ختم ہونے لگی۔ جو روپیہ پیسہ باپ چھوڑ گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ حسن کے پاس کچھ نہ رہا۔ اس کی ماں نے بہت سمجھایا، یہ دوست موقع پرست ہے، ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تم جو ان پر روپیہ پیسہ لوٹا رہے ہو کل یہ تمہاری طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ مگر حسن اپنے دوستوں کی صحبت میں ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا۔ جب دولت ختم ہو گئی اور پاس پیسہ بھی نہ رہا تو وہی دوست ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب حسن کو ان کی بے وفائی کا احساس ہوا۔ اسے دوستوں کی بے وفائی کا رنج دولت کے جانے سے زیادہ تھا۔ ماں نے اس کی حالت دیکھی تو کہا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگر میری نصیحت مانتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ خیر اب یوں کرو، میرے پاس جو تھوڑے سے زیور ہیں جو میں نے اسی برے وقت کے لیے سنبھال رکھے تھے انہیں لے جاؤ اور بیچ کر کوئی نیا کام شروع کرو، مگر سنو اب کسی موقع پرست کو دوست نہ بنانا۔ حسن نے ماں کی بات مانی، زیور بیچ کر کاروبار شروع کیا۔ کچھ دن بخیریت گزر گئے۔ حسن کچھ عرصے تک سب سے الگ اپنا کام کرتا رہا، مگر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی پرانی عادت اسے اپنی طرف کھینچتی رہی۔ ایک دن ماں سے بولا، ماں میں دوستوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماں نے کہا، اچھا یوں کرو، ہر روز ایک نیا دوست بناؤ، مگر خبردار جس کے ساتھ ایک بار بیٹھ کر کھانا کھاؤ اسے دوبارہ کبھی اپنے دسترخوان پر مت بلانا۔ حسن نے سوچا کہ شہر کے لوگوں کے ساتھ تو یہ ممکن نہیں کہ دوبارہ نہ ملا جائے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر میں آنے والے مسافروں میں سے ہر روز کسی ایک کو اپنے ساتھ گھر لے آئے گا، اسے کھانا کھلائے گا اور رات ٹھہرائے گا اور صبح رخصت کر دے گا۔ چنانچہ یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ ہر شام شہر کے دروازے کے پل پر جا بیٹھتا۔ جو بھی مسافر آتا دکھائی دیتا وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آتا، اسے کھانا کھلاتا، اپنے پاس سلاتا اور صبح رخصت کر دیتا۔ ایک دن وہ حسب معمول پل پر بیٹھا مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید اپنے غلاموں کے ساتھ تیل فروش کا بیس بدل کر گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ حسن نے سلام دعا کے بعد اسے اپنے گھر چلنے کے لیے اور رات کا کھانا کھانے کی دعوت دی۔ خلیفہ نے دعوت قبول کر لی اور حسن کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ خلیفہ نے حسن کی سیدھی سادی شکل اور اس کے روزانہ کے اس معمول سے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ کھانے کے بعد جب باتیں ہونے لگی تو خلیفہ نے حسن کے حالات پوچھے۔ حسن نے اپنے بغداد کے دوستوں کا قصہ سنایا اور ماں کی نصیحت بھی بتا دی۔ یہ سن کر خلیفہ بولا، واقعی ایسے دوستوں پر تو لعنت بھیجنے کا دل چاہتا ہے۔ جب رات کافی ہو گئی تو خلیفہ نے کہا، حسن اب آرام کیجیے، ہمیں صبح سفر پر نکلنا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مہمان نوازی کے بدلے میں کچھ دے دوں۔ حسن نے فوراً کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری دعوت پر آئے۔ خلیفہ ہارون نے جواب دیا، مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کو مزید خوشیاں اور خوشحالی عطا کرے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی کام ہو یا آپ کی کوئی بھی خواہش ہو تو مجھے لازمی بتائیں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ حسن نے جواب دیا، شکریہ، میری کوئی خواہش نہیں، ہاں ایک تکلیف ضرور ہے، مگر اس معاملے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے محلے کے مسجد کا مؤذن اور اس کے دوست بہت بدتمیز اور شرارتی ہیں، پوری بستی ان کی حرکات سے پریشان ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ مجھے ایک دن کے لیے خلیفہ بنا دے تو میں مؤذن اور اس کے ساتھیوں کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ یہ سن کر خلیفہ مسکرائے اور بولے، اللہ کرے آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ نے دل میں سوچا، جو بھی ہو میں اسے ایک دن کے لیے خلیفہ ضرور بناؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے چپکے سے بے ہوشی کی دوا حسن کے قہوے میں ڈال دی۔ حسن نے جب قہوہ پیا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ خلیفہ نے فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا، اسے اٹھا کر محل لے جاؤ۔ غلاموں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ محل پہنچ کر خلیفہ نے کنیزوں اور خادموں کو حکم دیا، حسن کو خلیفہ کے کپڑے پہنائے جائیں، خلیفہ کے بستر پر لٹایا جائے اور کل شام تک اسے بالکل خلیفہ کی طرح عزت دی جائے۔ جس طرح خلیفہ سے بات کی جاتی ہے اس سے بھی اسی طرح بات کی جائے۔
پھر خلیفہ نے وزیر جعفر کو بلایا اور فرمان جاری کیا، کل یہ شخص میری جگہ تخت پر بیٹھے گا، اسے بھی اسی عزت اور احترام سے دیکھا جائے جو مجھے دیا جاتا ہے، اور جو بھی حکم یہ دے گا فوراً نافذ کیا جائے گا۔ یہ حکم دے کر خلیفہ ایک خفیہ مقام پر جا بیٹھا جہاں سے وہ حسن کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکے۔ حسن جو اب خلیفہ کے لباس میں خلیفہ کے بستر پر لیٹا تھا، ساری رات بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ فجر کے وقت ایک کنیز آئی اور نہایت ادب سے بولی، بادشاہ سلامت، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حسن نے آنکھیں کھولی، چاروں طرف دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ کبھی چمکدار لباس پہنی حسین کنیزوں کو دیکھتا، کبھی شاندار محل کی سجاوٹ کو۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور سوچا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت دوسری کنیز آئی اور پھر ادب سے بولی، امیر المؤمنین، نماز کا وقت ہے۔ یہ سن کر حسن ہکا بکا رہ گیا۔ دل میں سوچا، کیا میں جاگ رہا ہوں؟ کیا واقعی اللہ نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے؟ اتنے میں خلیفہ کے خاص خادم مسرور ہاتھ باندھے حاضر ہوئے اور بولے، عالیجا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، دربار کا وقت قریب ہے، تمام امیر و وزیر آپ کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر حسن کی حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ کہنے لگا، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ مسرور نے کہا، میں خلیفہ وقت سے بات کر رہا ہوں۔ حسن نے گھبرا کر کہا، نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں خلیفہ نہیں ہوں۔ مسرور مسکرا کر بولا، خلیفہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو نہ پہچانوں؟ کیا آپ نے رات میں کوئی برا خواب دیکھا؟ حسن کی پریشانی اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ اسی پریشانی کی حالت میں حسن نے ایک اور کنیز کو بلایا اور پوچھا، تم بتاؤ میں کون ہوں؟ کنیز نے سر جھکا کر کہا، آپ امیر المؤمنین خلیفہ وقت ہیں۔ حسن مزید پریشان ہو گیا، کل تک تو میں ایک عام آدمی تھا، آج امیر کیسے بن گیا؟ مگر وقت کم تھا۔ مسرور نے پھر عرض کیا، بادشاہ سلامت، دربار عام کا وقت ہو گیا ہے، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آخری بار حسن نے ماحول کو دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا شب خوابی لباس اتار کر شاہی لباس پہنایا گیا۔ وہ حیرت زدہ مگر خاموشی سے سب کے سلاموں کا جواب دیتا ہوا دربار عام کی طرف بڑھا۔ دربار میں وزیر جعفر آگے بڑھا، دعائیہ کلمات پڑھے اور ادب سے سلام کیا۔ باقی امیر اور وزیر بھی سلام کرتے رہے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھتے گئے۔ وزیر نے لوگوں کے مقدمے پیش کرنا شروع کیے، لیکن حسن نے حکم دیا، سب سے پہلے شہر کے کوتوال کو حاضر کیا جائے۔ کوتوال شہر حاضر ہوا۔ حسن نے فوراً حکم دیا، فلاں محلے کے فلاں مؤذن اور اس کے دوستوں کو 100 درے لگائے جائیں اور ان کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں پھیرایا جائے، پھر دھکے دے کر شہر سے نکال دیا جائے اور اعلان بھی کر دیا جائے کہ یہ سزا اس شخص کی ہے جو اپنے محلے والوں اور ہمسایوں کو ستاتا ہے۔ حسن کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ پھر حسن نے کہا، اسی محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ حسن کی ماں ہے، اسے 1000 اشرفیاں پہنچا دی جائیں۔ یہ حکم بھی فوراً پورا کیا گیا۔ اس کے بعد حسن نے باقی مقدمات کا فیصلہ سنایا اور اٹھ کر محل میں واپس آ گیا۔ خلیفہ کا خاص خادم مسرور حسن کو کھانے کے کمرے میں لے گیا۔ خادم اور کنیزوں نے طرح طرح کے لذیذ کھانے دسترخوان پر سجا دیے تھے۔ حسن نے کھانا شروع کیا ہی تھا کہ گانے بجانے والی کنیزیں ادب سے آگے بڑھی اور موسیقی چھیڑ دی۔ حسن یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ یقین کرنے کے لیے اس نے اپنی رن پر ایک چٹکی کاٹی تو اسے درد ہوا، تو دل میں بولا، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، میں سچ میں خلیفہ بن چکا ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے حسن کبھی اپنے شاہانہ لباس کو دیکھتا اور کبھی حسین کنیزوں کو۔ اس نے کنیزوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا لیا، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کھانے کے بعد مسرور حسن کو ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ پھر اسے ایک تیسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ پہلے والے دونوں کمروں سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ اندر نہایت حسین کنیزیں موجود تھی۔ یہاں حسن تکیہ لگا کر بڑی شان سے بیٹھ گیا۔ کنیزوں نے ساز اٹھائے اور گانا شروع کر دیا۔ اسی دوران پردے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھتے ہوئے خلیفہ ہارون نے ایک کنیز کو اشارہ کیا کہ وہ شراب کے جام میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اسے پلا دے۔ کنیز نے حکم کی تعمیل کی۔ جام حسن کے آگے رکھ دیا گیا اور وہ اسے ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر خلیفہ پردے کے پیچھے سے سامنے آیا اور حکم دیا، اس کا شاہی لباس اتار دیا جائے اور وہی پرانا لباس پہنا دو جو کل یہ پہنے ہوئے تھا۔ پھر خاموشی کے ساتھ اسے اسی کے گھر چھوڑاؤ جہاں سے اسے لائے تھے۔ حکم فوراً پورا کر دیا گیا۔ جب حسن نیم بے ہوشی اور نشے کی حالت میں گھر پہنچا تو صبح تک گہری نیند میں سویا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور ہوش آیا تو خود کو شاہی محل کے بجائے اپنے گھر میں ہی پایا۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ محل کی کنیزوں کے نام لے لے کر پکارنے لگا، فلاں کہاں ہو، ادھر آؤ۔ کوئی نہ آیا۔ اتنے میں اس کی ماں آواز سن کر دوڑتی ہوئی آئی اور پیار سے بولی، ارے بیٹا،
پوچھا خیر تو ہے؟ حسن نے جب ایک بڑھیا کو اپنے سامنے دیکھا تو چونک کر بولا ارے بڑھیا خیر ہے؟ تم مجھے اپنا بیٹا کیوں کہہ رہی ہو؟ ماں گھبرا کر بولی بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ حسن نے غرور سے کہا خبردار ادب سے بات کرو، میں حسن نہیں، میں امیر وقت ہوں اور مسلمانوں کا خلیفہ ہوں۔ یہ سن کر ماں پریشان ہو گئی، ہائے اللہ میرا بیٹا شاید پاگل ہو گیا ہے۔ بیٹا خدا کا خوف کرو، ایسی بہتی بہتی باتیں نہ کرو، لوگ سن لیں گے تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ یہ سن کر حسن کو کچھ حقیقت کا اندازہ ہوا، وہ دیر تک پریشان بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا اماں کیا میں واقعی حسن ہوں؟ ماں نے کہا ہاں تو حسن ہی ہے، یہ تیرا اپنا گھر ہے، کیا پہچانتا نہیں؟ حسن نے چاروں طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا ہاں یہ تو میرا ہی گھر ہے اور شاید میں حسن ہی ہوں، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں خلیفہ کیسے بنا۔ حسن کی ماں بولی بیٹا بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، تم خلیفہ کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ تو گستاخی ہے، اللہ خلیفہ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ کل ہی تو اس نے مؤذن اور اس کے ساتھیوں کو جنہوں نے پورے محلے کو ستا رکھا تھا پٹوا کر شہر سے نکال دیا اور مجھے 1000 اشرفیاں بھی بھجوائی ہیں۔ یہ سن کر حسن کو پھر سے غصہ آ گیا اور کہنے لگا بڑی بھی ادب سے بات کرو، میں نے ہی تو کوتوال کو حکم دیا تھا کہ مؤذن اور اس کے ساتھیوں کو پٹواؤ اور ان کا منہ کالا کروا کر انہیں شہر میں گھماؤ اور پھر دھکے دے کر شہر سے نکال دو، اور تمہیں بھی 1000 اشرفیاں میں نے ہی بھجوائی تھی اور اب بھی تم مجھے خلیفہ وقت نہیں سمجھتی اور بڑھ بڑھ کر گستاخ بولے جا رہی ہو۔ حسن کی یہ بات سن کر اس کی ماں رونے اور پیٹنے لگی، ہائے میرا بیٹا پاگل ہو گیا۔ اس کے رونے چلانے سے محلے والے جمع ہو گئے، بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ جب شہر کے کوتوال کو خبر ہوئی تو وہ بھی وہاں پہنچا، اس نے حسن کو دیوانہ سمجھ کر پاگل خانے بھجوا دیا۔ راستے میں سپاہیوں نے اس کی خوب پٹائی کی، مگر خلافت کا نشہ اس کے دماغ پر اتنا بیٹھ چکا تھا کہ وہ اب بھی اپنے آپ کو خلیفہ وقت سمجھ رہا تھا۔ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا اور اپنا گھر کو یاد کرتا اسے لگتا کہ وہ حسن ہی ہے، لیکن جب مؤذن کو سزا دلوانے اور اپنی ماں کو 1000 اشرفیاں بھجوانے کا خیال آتا تو وہ فوراً خود کو خلیفہ سمجھنے لگتا۔ یوں اس نے 15 دن پاگل خانے میں گزار دیے۔ ایک دن اس کی ماں اس سے ملنے آئی، اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی، کیسا دبلا پتلا ہو گیا ہے میرا بچہ۔ حسن نے ادب سے اپنی ماں کو سلام کیا۔ ماں سمجھ گئی کہ شاید اب میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ ماں نے پوچھا بتا بیٹا کیا تو اب بھی اپنے آپ کو خلیفہ وقت سمجھتا ہے؟ یہ سن کر حسن رونے لگا، اماں مجھے معاف کر دیں، میں واقعی تمہارا بیٹا ہوں، شاید میں واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور منت سماجت کر کے پاگل خانے سے حسن کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ کئی دن تک اس کی بڑی محبت سے دیکھ بھال کی۔ رفتہ رفتہ حسن کی حالت بہتر ہونے لگی، جسم میں طاقت آ گئی اور پھر وہ پہلے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگا۔ ہر شام کی طرح وہ پھر شہر کے دروازے کے باہر بیٹھ کر کسی مسافر کو اپنے گھر لاتا اور اس کی خاطر تواضع کرتا اور صبح رخصت کر دیتا۔ ایک دن وہ پل پر بیٹھا مسافر کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک بار پھر خلیفہ ہارون تیل والے سوداگر کا بیس بدل کر اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ حسن نے خلیفہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا اور دل میں اس کی وجہ سے ملنے والی تکلیفیں یاد کر کے اسے برا بھلا کہنے لگا۔ خلیفہ نے بھی اسے پہچان لیا، اس کے پاس جا کر بلند آواز میں سلام کیا۔ خلیفہ نے کہا بھائی پہچانا نہیں؟ 1 مہینہ پہلے تو تم مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، میری بڑی عزت کی تھی، شاید اس وعدے کی وجہ سے جسے ایک بار گھر لے جاؤ دوبارہ نہ لے جاؤ گے، لیکن میں بھی ہار ماننے والا نہیں۔ حسن نے بہت کوشش کی کہ وہ اس تیل والے سوداگر کو ٹال دے، مگر خلیفہ نے منت سماجت کر کے آخرکار حسن کو منا ہی لیا۔ پھر حسن نے ساری بات اس تیل والے سوداگر یعنی خلیفہ کو سنا دی۔ خلیفہ اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ حسن یہ دیکھ کر خفا ہو گیا، افسوس میرے دکھ کی کہانی سن کر تم ہنس رہے ہو، مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو دیکھو ابھی تک میرے جسم پر مار کے نشان ہیں۔ خلیفہ ہارون نے جب حسن کے جسم پر مار کے نشان دیکھے تو افسوس کرنے لگا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہ سب سہنا پڑا، بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا۔ خلیفہ نے کہا میں اس کی تلافی ضرور کر دوں گا۔ اس کے بعد خلیفہ اور اس کے ساتھی حسن کے گھر پہنچے، حسب معمول شام کا کھانا کھایا، ادھر ادھر کی باتیں کی اور خوش گپوں کے ساتھ آدھی رات گزر گئی۔ سونے کے وقت خلیفہ کے حکم پر اس کے غلاموں نے حسن کے قہوے میں پھر سے بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ قہوہ پیتے ہی حسن بے ہوش ہو گیا۔ خلیفہ نے غلاموں کو حکم دیا اسے محل پہنچا دو اور خود بھی حسن کے گھر کا دروازہ بند کر کے محل واپس چلا گیا۔ محل پہنچ کر خلیفہ نے حکم دیا حسن کو وہی شاہی لباس پہنا دو اور اسے اسی طرح بستر پر لٹا دو۔ جب وہ صبح جاگے اسے پہلے کی طرح عزت دی جائے، ادب و احترام میں کوئی کمی نہ ہو۔
صبح ہوئی تو حسن کی آنکھ کھلی، خود کو پھر اسی شاہی محل میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پچھلی سب باتیں اسے یاد آنے لگی اور حسب معمول وہی موسیقی بجنے لگی۔ خلیفہ ہارون پردے کے پیچھے بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا۔ اس نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا تاکہ حسن کی باتیں سن سکے۔ حسن نے آنکھ کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور گھبرا کر بولا، افسوس، آج پھر وہی بیانہ خواب دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں پاگل خانے گیا تھا اور مار بھی کھائی تھی۔ لگتا ہے پھر سے وہی کچھ ہونے والا ہے۔ یقیناً وہ تیل کا سوداگر نہیں، کوئی شیطان ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو پھر وہی منظر تھا۔ حسین کنیزیں اس کے ارد گرد کھڑی تھی۔ حسن نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ کنیز ادب سے اسے اٹھانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس نے کسی کی بات نہ سنی اور جھڑک کر بولا، کیوں بے وجہ ایک غریب آدمی کو خلیفہ بنا رہی ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ کنیزیں عرض کرنے لگی، عالی جا، ضرور آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا اور اسی کا اثر ہے۔ حسن نے کہا، اسی طرح کے خواب کی وجہ سے میں پہلے بھی ساری سزا بھگتی ہے جس کے نشان اب تک میرے جسم پر ہیں۔ میں اب کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ کنیزوں نے کہا، عالی جا، آپ تو کل سے محل کے باہر ہی نہیں ہے۔ دوسری کنیزیں بھی گواہی دینے لگی۔ یہ سن کر حسن سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی میں خلیفہ ہوں؟ کیا جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ جو اب میں دیکھ رہا ہوں، وہ خواب ہے؟ اسی دوران خلیفہ کے اشارے پر کنیزوں نے گانا بجانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر حسن خاموشی سے سنتا رہا، پھر بستر سے چھلانگ لگا کر کنیزوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ ناچنے لگا۔ وہ اتنا خوشی میں آیا کہ اپنا شاہی لباس بھی پھاڑ ڈالا۔ یہ دیکھ کر خلیفہ ہارون ہنسی نہ روک سکے اور پردے سے باہر نکل آئے۔ حسن نے خلیفہ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بولا، اچھا تو یہ آپ ہی تیل والے سوداگر کے روپ میں میری ساری تکلیفوں کا باعث بنے تھے۔ حسن بھی یہ سمجھ گیا کہ یہ سب خلیفہ نے مذاق کیا تھا اور جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ خلیفہ آگے بڑھا اور حسن کو گلے لگا لیا۔ حسن، غم نہ کرو، میں تمہاری تمام تکلیفوں کا ازالہ کر دوں گا۔ بادشاہ سلامت، یہ کیا خوب مذاق تھا، اس مذاق نے تو میری جان ہی نکال دی۔ مجھے پاگل خانے جانا پڑا اور مار بھی کھانی پڑی۔ خلیفہ بولا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہ سب سہنا پڑا، لیکن اب بات ختم، اب تم میرے محل میں رہو گے۔ پھر خلیفہ نے حکم دیا، حسن کو اچھا لباس دیا جائے، رہنے کے لیے ایک خوبصورت گھر دیا جائے اور اس کے خرچ کے لیے مہینہ وار 1000 اشرفیاں مقرر کی جائیں۔ اس کے بعد حسن گھر آیا اور سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان پر خلیفہ کو مہربان کر دیا ہے۔ خلیفہ نے اپنی ملکہ سے کہا، میں دیکھتا ہوں جب بھی حسن محل آتا ہے تو تمہاری ایک خاص کنیز اس پر خاص توجہ دیتی ہے۔ میرا خیال ہے ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ حسن کی شادی اس کنیز سے کروا دی گئی۔ اب حسن بادشاہ کے ساتھ اسی محل میں رہنے لگا۔ جو لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے اب اسے ادب سے سلام کرنے لگے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل سٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔